بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، اور کل ہی عراق کے ایک مشہور و معروف خطیب کہ جنہوں نے بہت طویل عرصے تک امام حسین علیہ السلام کے ممبر کی خدمت کی، عزاداری کی خدمت کی، آغا سید فعلی دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو بھی فاتحہ میں شامل فرمائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں دختر رسول، بضعۃ الرسول، کوثر رسول، ریحانۃ النبی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آج شب جمعہ ہے اور ہفتے کی تمام راتوں میں افضل ترین رات ہے، اور آنے والا دن تمام دنوں کا سردار ہے. گو کہ یہ رات بھی دن ہی میں شامل ہے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے تو اس کو کلیئر کریں کہ دو حساب ہوتے ہیں، ایک سولر کیلنڈر، ایک لونر کیلنڈر. سولر میں دن یعنی سن رائز سے دن شروع ہوتا ہے اور پھر سن سیٹ اور پھر صبح تک چلتا ہے، اور لونر میں جو ہے وہ سن سیٹ سے شروع ہوتا ہے. گو کہ ٹائم کے حساب سے 12 بجے کر دیا گیا ہے، لیکن اصل دن جو ہے وہ اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ پر. لہذا جب کہا جاتا ہے شب جمعہ تو وہ جمعے سے پہلے آئے گی، لیکن فرائیڈے نائٹ جو ہے وہ فرائیڈے ڈے کے بعد آئے گی. بس اعمال کا جب ذکر ہوتا ہے، چاہے شب عاشور ہو، چاہے شب مثال کے طور پر قدر ہو یا کوئی اور شب ہو، تو شب پہلے آئے گی اور دن بعد میں آئے گا. اور اس رات کی بلکہ تمام اہم ترین راتوں اور دنوں کی اور تمام اہم ترین جگہوں کی کہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ اگر کبھی آپ مصروف بھی ہوں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں، کوئی کتاب نہ ہو، اور کوئی آپ سے پوچھے کہ میں اس وقت فلانی مقدس جگہ پہ ہوں، یا اس وقت آج مقدس رات ہے یا دن ہے، میں کیا کروں، تو آنکھیں بند کر کے آپ بغیر سوچے سمجھے 3 چیزیں اس کو بتا سکتے ہیں کہ ایک تو غسل کر لو قربتاً اللہ، ایک یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو اس دن یا اس جگہ یا اس رات کی مناسبت سے، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ایک زیارت امام حسین علیہ السلام. اب یہ زیارت چاہے طویل ہو
اور چاہے قصیر یعنی مختصر ہو، اور اتنی مختصر کہ اے امام حسین آپ پر ہمارا سلام. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اگر سوال کیا جائے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا جائے خصوصاً آج کی رات، تو کہا جا سکتا ہے امام حسین کا ذکر. یہی سوال کیا جائے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مولا امیر المؤمنین سے، اور باقی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے، حتیٰ خود ان کے روز ولادت یا شب ولادت یا ان کی شب یا روز شہادت، یہ جو بعض جگہ مصائب میں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ربط کے طور پر آخر میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، یہ واقعاً اچھا کام ہے. وجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ مصائب امام حسین پر پڑے، اگر یہ چھپ گئے تو سب چھپ جائیں گے. لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ مصائب کی ابتدا ہوئی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مصائب سے، اور اگر یہ بھی چھپ گئے تو سب مصائب چھپ جائیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تمام معصومین کی بارگاہ میں جو سب سے اہم توسل ہے، یعنی جب توسل کیا جائے اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، باقی ائمہ سے، تو ان کو اگر واسطہ دینا ہو تو سب سے افضل واسطہ ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا. اور اگر خود حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو واسطہ دینا ہو تو معصومین میں سے کسی کا بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے مصائب کا واسطہ دینا ہو تو امام حسین کے مصائب کا، کہ بی بی آپ کو واسطہ ہے، آپ کے حسین کے مصائب کا بی بی آپ کو واسطہ ہے، آپ کے حسین کی مظلومیت کا بی بی آپ کو واسطہ ہے، آپ کے حسین کی تشنا لبی کا بی بی آپ کو واسطہ ہے، حسین کی تنہائی کا بی بی آپ کو واسطہ ہے، حسین کی مظلومیت کا بی بی آپ کو واسطہ ہے کہ جب امام حسین اصحاب اور انصار کے بغیر تنہا رہ گئے تھے، بی بی آپ کو واسطہ ہے، حضرت علی اصغر کا بی بی آپ کو واسطہ ہے، حضرت علی اکبر کا. اور یہ جو حضرت علی اصغر حضرت علی اکبر کا بھی واسطہ ہے، یہ بھی امام حسین کی نسبت سے، کہ وہ علی اصغر کے جو امام حسین کے فرزند تھے، وہ علی اکبر جو امام حسین کے فرزند تھے. لہذا آج مختصر سی گفتگو ہوگی خود ایام فاطمیہ کے بارے میں، تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، کیونکہ جتنی بہترین طریقے سے ایام فاطمیہ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے تو دوسری جانب سے اتنی ہی شدت سے حملے بھی ہو رہے ہیں. اور حملے بھی دو طرح کے ہیں، کہ جو ایک نرم طریقے کے ہیں، جو نرم طریقے کے حملوں میں سے ایک حملے کی جانب ہم توجہ دلا دیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا تابوت کیوں اٹھایا جا رہا ہے. وہ تو رات کو اٹھایا گیا تھا تاکہ کوئی نامحرم شریک نہ ہو. کہ یہ حملہ آپ کو لگ رہا ہے کسی وہابی کا ہے نہ، لیکن یہ حملہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی خطرناک ہے، یا جہالت کی وجہ سے ہے یا بہت ہی شاطر آدمی کی وجہ سے. تو پہلے اس کا جواب دے دیں کہ بی بی نے قطعاً ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ میرے جنازے میں مرد نہ آئیں یا نامحرم نہ آئیں، یہ الگ موضوع ہے. رات کو جنازہ اٹھانا تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے، ایسی بھی کوئی وصیت نہیں تھی. اب آپ دیکھیں ان کی وصیت کو بھی پلٹ دیا گیا ہے. ان کی وصیت تھی ان شیاطین کے بارے میں کہ وہ نہ آئیں. ان کی وصیت تھی ان شیاطین کو کی سازشوں پر پانی پھیرنے کے لیے کہ مجھے رات کو دفن کیا جائے. وَإِلَّا کیا بی بی خود، ممکن ہے بعض کہیں کہ عجیب بات لگتا ہے، کیا خود بی بی نجران والوں کے ساتھ جب مباہلہ ہوا تو باہر گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ یا اس کا بھی انکار کیا جائے گا؟ خود بی بی کے جنازے میں اصحاب خاص سے مولا امیر المومنین کہ جن کی تعداد عموماً 7 بتائی جاتی ہے وہ شریک تھے. کس نے کہا کہ ان کے جنازے میں نامحرم شریک نہیں ہو سکتے؟ نا، ان کے اصل جنازے میں نامحرم شریک ہوئے ہیں. جب ان کے اصل جنازے میں نامحرم شریک ہوئے ہیں، اور جو پردے کا حکم ہے، کیا مباہلہ میں اس حکم کی مخالفت ہوئی تھی کیا؟ جتنا جسم چھپانے کا حکم تھا اتنا جسم چھپایا گیا. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ایسا حکم تھا کہ ایک پردے دار خاتون کے اوپر کوئی خیمہ رکھ دیا جائے تاکہ کوئی ان کو پردے میں بھی نہ دیکھے؟ نو، ایسا کوئی حکم نہیں تھا.
لہذا جب مباہلے میں گئیں تو کیا لوگوں نے نہیں اندازہ لگایا کہ 4 مرد ہیں اور 1 خاتون ہے؟ قطعاً دیکھا لوگوں نے. تو بعض دفعہ تقدس کی راہ سے داخل ہوا جاتا ہے کہ جب ان کا جنازہ رات کو اٹھا اور انہوں نے وصیت کی تھی، ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ جی نامحرم نہ آئے، نہ ایسی کوئی وصیت نہیں تھی. ان شیاطین کے لیے وصیت تھی، ان دشمنان رسول آل رسول کے لیے وصیت تھی، ان منافقین کے لیے وصیت تھی جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا. اور رات کو یوں دفنایا گیا کہ لوگ نہ آئیں، لوگ سو رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہی قاتلین ہی چاہتے تھے کہ جناب سیدہ کے جسم اثر پہ نماز جنازہ پڑھ کے اپنے جرم پر پردہ ڈالیں. جو آج تک کوشش ہو رہی ہے کہ جی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پہلے سیاسی خلیفہ نے پڑھایا. نہ، صحیح بخاری میں واضح ہے کہ وَلَمْ يُؤْذَنْ بِهَا أَبَا بَكْرَ، کہ ابو بکر کو آنے کی اجازت نہیں دی. یہ بخاری میں. وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ، علی نے نماز جنازہ پڑھائی. اب آپ تصور کریں کہ بخاری میں موجود ہے جو قرآن کی بہن ہے، سسٹر. اب پتہ نہیں سسٹر واقعی یہ سسٹر ان لو ہے، نہیں پتا. تو وہاں پر واضح ہے کہ جی نہیں پڑھائی نماز اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پڑھائی. اب اگر پڑھا دی جاتی تو کیا ہوتا؟ تو اب یہ ہم نے مثال کیوں دی کہ تقدس سے داخل ہو رہے ہیں لوگ، کیونکہ ان کے تو جنازے میں شرکت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ یہ والی وجہ. لہذا تابوت نہ نکلے، تابوت میں کوئی نامحرم نہ ہو. کہاں سے مسئلہ نکالا؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تقدس ہے تو بیجا تقدس ہے. سازش ہے کہ بظاہر سازش ہے اس کے پیچھے، کہ جب تابوت نکلے گا تو کہاں نکلے گا؟ باہر نکلے گا. باہر نکلے گا لوگوں کو توجہ ہوگی. اچھا جب باہر نکلے گا تو نامحرم بھی ہوں گے. اب روکنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ حملہ کیا جائے، ایک طریقہ ہے کہ تہمتیں لگائی جائیں، ایک یہ سافٹ طریقہ ہے کہ جس میں شیعہ ہی کہیں گے کہ ہم نہیں جا رہے جلوس میں. کیوں نہیں جا رہے؟ تو یہ دلیل دے دیں گے کہ بی بی نے تو منع کیا تھا کہ نامحرم نہ آئے. اچھا اگر منع بھی کیا ہوتا تو وہ اصل تابوت کے لیے کیا تھا. شبی سے کیا تعلق؟ شبی کا تو کوئی حکم نہیں ہے. حکم سے مراد یعنی بالکل برابر تو نہیں ہے، اس میں تو شک ہی کچھ نہیں ہے کہ جس چیز کی شبی بنائی جائے اس کا احترام ہے. لیکن آیا کہ دونوں کے دونوں برابر ہیں؟ برابر نہیں ہے، احترام ہے قدم. اور ممکن ہے برکتیں بھی ہوں. تو ایام فاطمیہ کے بارے میں توجہ رہے کہ پہلے بھی ہم توجہ دلاتے چلے آئے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کو بیان کرنا شیعوں کا ہمیشہ سے خاصہ رہا. ائمہ علیہم السلام بیان فرماتے تھے، مصائب کی جانب توجہ دلاتے تھے. اسی طریقے سے روایات میں ہے کہ ائمہ فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ اپنے بچوں کو یاد کراؤ خطبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ. تو عزاداری کا اصل ہدف ہے، یہ بار بار ہم نے شاید توجہ دلائی ہے، عزاداری کا اصل ہدف حتیٰ رونا بھی سیکنڈری ہے. اب کوئی نہ کہے کہ جی رونے کو منع کرنا، رونا سیکنڈری ہے. اصل عزاداری کا ہدف ہے کہ ائمہ کی مظلومیت کے کسی بھی پہلو کو زندہ رکھنا ہے، دنیا تک پہنچانا ہے کہ یہ مظلوم تھے، وہ فلانے لوگ ظالم تھے، اور ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، اور ظالم خدا کا اور رسول کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. اب یہ چیزیں تابوت کے ذریعے سے ہوں، علم کے ذریعے سے ہوں، ذوالجناح کے ذریعے سے ہوں، حضرت علی اصغر کے جھولے کے ذریعے سے ہوں، کسی چیز کے ذریعے سے بھی ہوں. اب ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ایام فاطمیہ پہلے نہیں ہوتے تھے اتنے، تو اس سے کیا ہوا؟ اس دلیل میں تو وہابیت کی بدبو آ رہی ہے. مثلا کوئی چیز اگر پہلے نہیں ہوتی تھی بعد میں ہو گئی تو وہ حرام ہے. یہ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ کس نے کہا کہ پہلے نہیں ہوتے تھے؟ ایک حوالہ جو پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، دوبارہ بیان کریں، تثبیت و دلائل الائمہ کہ جو اس کے لکھنے والے تھے قاضی عبد الجبار معتزلی، اور ان کا انتقال ہوا ہے 415 میں شاید تقریباً.
وہ فرماتے ہیں شیعوں کے بارے میں کہ جبل السماق میں اور مختلف پورے شام کے جو علاقے ہیں ان کا نام لیا کہ یہاں پر شیعہ ہیں، اور جو پہلی خصوصیت بیان کی یدعون تشیع، کہ یہ شیعت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ محبت رسول و اہل بیت ہی، کہ محبت رسول و اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور عمل میں جو سب سے پہلی چیز کا ذکر کیا وہ کیا چیز ہے؟ وَيَبْكُونَ عَلَى فَاطِمَةَ وَابْنِهَا الْمُحْسِنِ الَّذِي زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ قَتَلَهُ، کہ یہ روتے ہیں حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے محسن پر کہ جس کے بارے میں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس بچے کو قتل کیا تھا کس نے؟ عمر نے۔ اب آپ تصور کریں 415 ہجری میں وہ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور اس وقت شیعوں میں یہ کلچر تھا کہ شیعہ روتے تھے، اور اتنا زیادہ کلچر تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج اگر پوچھا جائے شیعہ کون ہوتے ہیں انڈیا وغیرہ میں ادھر ادھر، لوگ کہیں گے یہ جو جلوس نکالتے ہیں ماتم کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری تھی، یہی بالکل جلوہ تھا شام میں۔ ممکن ہے شام میں زیادہ ہو، کیوں زیادہ ہو؟ کیونکہ وہاں پر بنو امیہ کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ اور زیادہ کیوں؟ کیونکہ ان تمام علاقوں میں فاطمیوں کا بھی تھا، اور فاطمی گو کہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھے، لیکن عزاداری امام حسین اور ان چیزوں میں وہ لوگ شریک ہوتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ایوبی نے ان پر حملہ کیا اور 2 لاکھ کے قریب اس زمانے میں شیعہ مارے تھے، جس کو آج ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ایوبیوں نے سلطنت ختم کی تھی فاطمیوں کی، اور جہاں جہاں شیعوں کے آثار تھے ان سب کو ختم کر دیا تھا، حتیٰ یوم عاشور کا نام رکھ دیا تھا عید الظفر، یعنی بنو امیہ اور یزید کی کامیابی کی عید۔ تو ایام فاطمیہ اہم ترین چیز ہے اس اعتبار سے کہ آج جب سوشل میڈیا دنیا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے کہ لوگوں کی توجہ ہو کہ دختر نبی عام حالات میں دنیا سے رخصت نہیں ہوئی، بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت میں یہاں تک تو بات مشہور ہو گئی ہے اور اس پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے حساب سے صحیح روایت میں ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے جناب سیدہ کو گھر کے تمام افراد کے ساتھ جلانے کی دھمکی تو دی تھی۔ اب یہاں پہ مان لے کہ جلایا نہیں، بابا جلانے کی دھمکی کافی ہے کہ نبی کی بیٹی کو جلانے کی دھمکی دی جا رہی ہے باطل ہونے کے لیے اور دوسرے لوگوں کے بیدار ہونے کے لیے، اتنی چیز کافی ہے۔ یہ ساری بحثیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ ایام فاطمیہ ہوا، ورنہ آج جس طرح سے مانا جا رہا ہے دوسرے دشمنان اہل بیت کو، یزید کو بھی مانا جا رہا ہوتا اگر امام حسین کی عزاداری نہ ہوتی، لوگ اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لگا رہے ہوتے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ جس نے انبیاء علیہ السلام کو تنگ کیا، بلکہ شیطان سے شروع کرتے ہیں، اس شیطان پہ لانا جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جو انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آیا ان سب پر لعنت، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی اس پہ لعنت، جس نے جناب سیدہ کو ڈرایا دھمکایا اس پہ لعنت، جس نے مولا امیر المؤمنین پر لعنتیں بھیجی اس پر ہزاروں لعنتیں، جس نے مولا امیر المؤمنین سے جنگیں کی ان پر لعنت، جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے لیے زہر بنایا، زہر بھیجا، زہر دیا، جو خوش ہوا امام حسن کی شہادت پر اس پر بھی لعنت، جس نے امام حسین کو شہید کیا اور امام حسین کی شہادت کے لیے راہوں کو ہموار کیا، اور جو ظلم پر خوش ہوئے یا جو ظلم پر خاموش رہے اور خاموشی ان کی رضایت کی تھی ان سب پر لعنت۔ اب ایک اور بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جب آپ مصائب بیان کریں گے تو جی رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ وہ بزرگان اہل سنت کی توہین نہ ہو۔ بابا ہاں انہوں نے فرمایا توہین نہ ہو، لیکن خود ان کی موجودگی میں مصائب پڑے جاتے ہیں جس میں جناب سیدہ کے مصائب بیان ہوتے ہیں اور اس کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ جو ان کے گھر میں آیا، جس نے حملہ کیا، اور کتابیں چھپ رہی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے اعتبار سے خود ان کی مملکت میں۔ تو ان کی قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ حقائق بیان نہ کریں،
مراد یہ گالی گلوچ نہ کریں. حتیٰ اگر اس وقت کسی ملک کے صدر کو بھی گالی دی جائے تو ایک مرجع پڑھا لکھا شخص یہ کہے گا نا یہ گالی کیوں دے رہے ہو. مثلا امریکہ کے صدر کو گالی دی جائے تو آپ کے خیال میں دوسرے لوگ ہمارے بزرگان نہیں کہیں گے گالی کیوں دے رہے ہو, ماں بہن کی گالیاں نہ دو, اس کے جرائم بیان کرو. ابھی جیسے کہ غزہ پہ حملہ ہوا ہے اور کوئی ان حملہ کرنے والے اسرائیلیوں گالیاں دے, ہر پڑھا لکھا آدمی کہے گا گالی دینے سے کیا طریقہ, گالی دینا صحیح بات نہیں ہے, اس کے جرائم بیان کرو. تو ان کی قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ اب آپ ایام فاطمیہ نہ منائیں, جناب سیدہ کے مصائب نہ پڑھیں. اب اگر جناب سیدہ کے مصائب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں کہ وہ بیمار ہو گئی تھیں, گر گئی تھیں, طبیعت خراب ہو گئی تھی. حضرت محسن کی شہادت کیسے ہوئی, کیا بیماری کی وجہ سے ہوئی, کیا بتائیں لوگ. نہیں, ضربت لگی. ضربت کس نے لگائی؟ چائنا والوں نے حملہ کیا تھا, جاپان والوں نے حملہ کیا تھا, رومن امپائر نے حملہ کیا تھا, بیزنٹائن والوں نے حملہ کیا تھا. بالآخر کیا ہوا تھا؟ تو بتانا پڑے گا لیکن علمی طریقے سے ہو. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب کیونکہ ہم نے توجہ دلائی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور ان کے لیے کام اور ان کا احترام بہت بڑی ایک چیز ہے. یعنی اگر ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے کبھی توسل کریں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بی بی یہ ہماری مشکل حل فرمائیں, میں آپ کے بیٹے کی مجلس کروں گا. جبکہ ذہن میں کیا آتا ہے, میں آپ کی مجلس کروں گا نا, آپ کہنے میں آپ کی نہیں, آپ کے بیٹے ہی کروں گا. کس پہ زیادہ خوش ہوں گی؟ امام حسین کی مجلس پہ زیادہ خوش ہوں گی. اب یہ اور بات ہے کہ دونوں کی ساتھ کر لی جائے تو نور اللہ علیہ. جناب سیدہ توسل کرے کہ میں ایک امام بارگاہ بناؤں گا اور آپ کے بیٹے کے نام پہ بناؤں گا. ایک دفعہ توسل کیا جائے میں امام بارگاہ بناؤں گا, آپ کے نام پہ بناؤں گا. زیادہ وہ خوش ہوں گی جب امام حسین کے نام کی ہوگی. اصفہان کے ایک مشہور و معروف خطیب تھے, اور اس وقت ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے, ہماری قبلہ محترم کی موجودگی میں گفتگو ہو رہی ہے, اور واقعا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ دوسری زبان میں مجلس میں شرکت کرنا جو ہے واقعا ایک مشکل کام ہوتا ہے, لیکن قبلہ بیٹھتے ہیں کس لیے؟ کیونکہ جو برکتیں ہیں وہ کسی کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. لہٰذا آپ لوگ بھی کبھی کسی ایسے شہر میں جائیں جہاں اردو کی مجلس نہ ہو رہی ہو, جس لینگویج کی بھی ہو رہی ہو, تو وہاں یہ سوچ کے جائیں کہ یہاں پر بی بی سلام اللہ علیہ کی نظر کرم ہوگی, چاہے وہ ترکی میں مجلس ہو رہی ہو, عرب زبان میں ہو رہی ہو, فارسی میں ہو رہی ہو, افغانیوں کی وہ کسی کی بھی ہو, جا کے بیٹھیں. سمجھ میں آنا نہ آنا جو ہے اس کو ایشو نہ بنائیں. یہ سوچ کے بیٹھیں کہ میں جا کے بیٹھ رہا ہوں, یہاں پہ ایک لطف و کرم ہوگا, میں اس دوران اپنا توسل کرتا رہوں, استغفار پڑھتا رہوں, صلوات پڑھتا رہوں, کچھ بھی کرتا رہوں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اصفہان کے ایک مشہور و معروف عالم دین تھے جو علمی اعتبار سے بھی بہت سالڈ قسم کے تھے, کیونکہ ایران میں بھی ایک روزہ خوان ہوتے ہیں کہ جو فقط مصائب پڑھنے والے ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو علماء میں سے بھی ہیں اور صف اول کے روزہ خوان بھی ہیں, یعنی مجالس پڑھنے والے بھی ہیں. تو ایران میں بعض افراد تھے جن میں سے آغا فلسفی تھے, اور اسی طرح سے ایک اصفہان کے تھے مشہور جن کا نام تھا محمد رضا, اور ان کا لقب جو تھا وہ تھا حسام الواعظین. وہ فرماتے ہیں جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں ان کو دفن کر رہا تھا قبر میں, اور رخسار کے نیچے تربت امام حسین علیہ السلام رکھی کہ جو مل جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. اور اس وقت میں نے, مجھے ایک ماں کے ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کے مختلف واقعات یاد آئے, انہی میں سے ایک واقعہ یاد آیا, اور پھر میں نے بی بی سے کہا کہ بی بی یہ آپ کے بیٹے کی چاہنے والی تھی, اور میں آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں انہیں, اور آپ کو سفارش کرتا ہوں آپ کے اس اپنی ماں کے عمل کے ذریعے سے. اب وہ عمل کیا تھا آپ تصور کریں. وہ کہتے ہیں کہ میں مجالس پڑھ کے دیر میں گھر آتا تھا. ایران میں بھی مجالس ظاہر دیر میں ہوتی ہیں. جب گھر آتا تھا تو ہمیشہ وہ دروازے پہ بیٹھی ہوتی تھی,
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر دیر ہو جاتی تھی، کہتی تھی کہ موبائل کا زمانہ تو نہیں ہے، نہ فون کا زمانہ تھا، کہتی تھی کافی دیر ہو گئی، اور تو وہ کہتے تھے کہ ہاں مجلسیں دیر میں ہوتی ہیں، تو کہتی تھی میں تو مذاق کر رہی ہوں، میں انتظار کر رہی تھی. اور پھر وجہ ہمیشہ یا بعض دفعہ بیان کرتی تھیں کہ اب وجہ انتظار کی کیا ہے، بیٹے کا انتظار نہیں. وہ فرماتی تھیں کہ اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے، وہ فرماتی تھیں کہ میں تو امام حسین کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی، یہ جو تمہارا انتظار کرتی ہوں یہ امام حسین کے ذکر کرنے والے کے انتظار کے اعتبار سے کرتی ہوں، کیونکہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتی امام حسین کے لیے. تو بیٹے کو یہ والی چیز یاد آئی اور وہ کہتے ہیں کہ بیوی میں نے آپ کے حوالے کیا اپنی ماں کو، اور سفارش کرتا ہوں کہ ان پہ لطف و کرم فرمائیں، اور اسی چیز کی جانب توجہ دلائی کہ یہ کچھ نہیں کر پاتی تھی امام حسین کے لیے، مثلا مجلس ہو، نوحہ ہو، کچھ وہ ہو، بس وہ کہتی تھی امام حسین کا تم ذکر کرتی ہو تو میں سوچتی ہوں بس میں انتظار کر لوں تھوڑی دیر. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اب ان کو دفن کر دیا. اگلے ہی دن ان کے محلے کی ایک خاتون نے دیکھا اور وہ ان کو بتانے کے لیے آئیں کہ تمہاری ماں میرے خواب میں آئی تھی اور کہا کہ جو تم نے سفارش کی تھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے وہ انہوں نے قبول کی، اور میں اس وقت ان کے ساتھ ہوں اور بہترین عالم میں ہوں. اب آپ تصور کریں کہ کیا انہوں نے سفارش کی کہ یہ میری ماں جو ہے وہ میرا انتظار کرتی تھی کہ جی یہ ذکر امام حسین کر کے آ رہا ہے تو انتظار. اب ممکن ہے اس میں اور بھی چیزیں ہوں، کھانا نہ کھاتی ہوں کہ میں کھاؤں گی اس وقت کہ جب وہ آ جائے گا. تو یہاں سے اس واقعے سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ کیا ہے، گو کہ یہ بھی بڑا کام ہے. یاد رکھیں بڑا کام اور چھوٹا کام کچھ نہیں ہوتا، جو بھی خلوص کے ساتھ ہو، جو بھی کام خلوص کے ساتھ ہو. بہت سارے لوگ ہیں ایران میں، عراق میں، خیر ہمارے یہاں بھی ہیں، لیکن آپ کو جو اصل عزاداری اور امام حسین کی محبت کا جلوہ نظر آئے گا وہ عراق میں نظر آتا ہے، خصوصاً عاشور و اربعین کے زمانے میں، کہ بعض دفعہ یہ جو موقب لگے ہوتے ہیں اور ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ لائنوں سے ابا خبا میں، ابا خبا تو نہیں، بعض دفعہ ابا کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سر پر چفیہ ہے وہ رومال نما. یہ بعض وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہیں اور یہ سب پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں، کویت کے بڑے بڑے تاجر ہیں، بلینئر قسم کے لوگ، اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں گے کہ جو ہماری شان اور ہماری آبرو اور ہمارے اسٹیٹس کے اتنا خلاف ہو کہ جس کو کرنے کا دل نہ چاہے، اور اس کے ذریعے سے ہم توسل کریں گے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں. انہی کاموں میں سے کام کیا کہ ہم آپ کے بیٹے کے زائروں کے پاؤں دھلائیں گے، آپ کے بیٹے کے زائروں کے پاؤں دبائیں گے، آپ کے بیٹے کے زائروں کے پاؤں کا مساج کریں گے، اس میں مرہم لگائیں گے، ان کے جوتے پالش کریں گے. یعنی اب یہاں پر تصور کریں کہ ایک آدمی ممکن ہے $1,000,000 کا موقف بنا دے، اس میں کمرے بنائے، بہترین چیزیں بنائے، اس کا ایک الگ ثواب ہے. لیکن اپنے اسٹیٹس کو، اپنی آبرو کو، اپنی شان کو، اپنی عظمت کو خاک میں ملا دے امام حسین کے زائر کے لیے اور اس کے پاؤں چومے، اس کے پاؤں دھبائے، اس کی مثال جو ہے وہ کہیں بھی نہیں مل سکتی. کیوں کہ اس نے پیسہ نہیں لگایا بلکہ اپنی آبرو کو قربان کر دیا امام حسین کے زائر کے قدموں پر. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو توسل جو ہے وہ خصوصاً شب جمعہ، اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو زیادہ نہ سمجھیں کہ ہم بہتر ہیں، اور کبھی بھی کسی گناہگار کے گناہ کو برا سمجھیں لیکن اس کو نہ دھتکاریں. مومن کی اہم ترین ایک علامت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی کو مایوس نہ کرے. کوئی بدترین کام کرتا ہو، بدترین گناہ کا تصور کر لیں، بدترین گناہ، فرض کر لیں کہ بیہودہ ترین فلمیں بنواتا ہے، بیہودہ ترین، کہ جن کا
کسی بھی معاشرے میں احترام نہیں ہے. ایسا کوئی آدمی آ جائے اس کو اللہ سے مایوس کر دیں نہ، کہو توبہ کرو. اور کیا کرو؟ ان کو بیہودہ چیزوں کو رکوا سکتے ہو رکوا دو. بعض دفعہ اس کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی، کاپی رائٹ نہیں ہوتے اس کے پاس. اب کیا اللہ معاف نہیں کرے گا ایسے کو؟ یعنی اللہ جو ہے سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ اس نے ایک غلطی کر دی کم علمی میں، لالچ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے سب ڈائریکٹر پروڈیوسر کی چیزیں ہوتی ہیں. ناچنے میں ہوں، گانے میں ہوں، بدترین گناہ میں ہوں. ہمارا آپ کا کام کیا ہے کہ نا اللہ رحمان و رحیم ہے، ایک قدم آگے بڑھاؤ وہ 70 قدم آگے بڑھتا ہے. یعنی جسمانی اعتبار سے نہیں، یعنی ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب توجہ کرو، وہ تم پہ توجہ کرتا ہے. تم کچھ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ استغفار کرو. ممکن ہے کہ وہ شخص کے جس کو ہم معاشرے کا بدترین فرد سمجھتے ہیں، وہ ایک استغفار سے اتنے بلند مقام پر فائز ہو جائے کہ شاید ہم اپنی ساری زندگی کی عبادتوں سے بھی اتنے بلند مقام پر فائز نہ ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے رسول آل رسول سے بھی کسی کو مایوس نہ کریں. کبھی ذہن میں نہ آنے دیں جی ہم تو نمازی تھے، ہم تو یوں تھے، ہمارا تو یوں خاندان تھا، ہمارا یوں. نہ نہ نہ، جو بھی ہو جیسا بھی ہو کہیں کہ نہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے مظہر ہیں. ایک دفعہ ان کی جانب رجوع کرو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن ہاں جو اپنے گناہوں کے آثار کو ختم کر سکتے ہو کرو، لیکن مایوس نہ ہو. عموماً ہمارے یہاں جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو مایوس کرتے ہیں، اور بعض دفعہ جو گناہگار ہوتے ہیں وہ اپنے بارے میں زیادہ اچھی فیلنگ رکھتے ہیں بنسبت ہمارے. ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اچھے ہیں، جبکہ پتہ چلا ہم اچھے ہی نہیں ہیں. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم برے ہیں، اور اپنے آپ کو برا سمجھنا اور اس کے بعد استغفار کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اپنے آپ کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں. پتہ چلا اس کی استغفار قبول ہو گئی، ہمارے تکبر میں سارے کام ختم ہو گئے. تو شب جمعہ کے اعمال میں سے کہ اہم ترین عمل کیا ہے؟ یاد خداوند تبارک و تعالی. یاد خداوند تبارک و تعالی یعنی صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو فارغ ہو اور آرام سے رات کو بیٹھے اور ایک کمرے میں بیٹھا ہو اور اس کے بعد جو عبادتیں کر رہا ہوں نا. یاد خداوند تبارک و تعالی، ایک دفعہ اللہ کو یاد کریں، یا اللہ. ایک دفعہ زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، کسی پھول کو دیکھیں، کسی کلی کو دیکھیں، کسی پھل کو دیکھیں. یا اللہ تو اس کا خالق ہے. اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ یہ ایک سیب ہے. سیب جو ہے وہ کہاں سے نکلا؟ درخت سے نکلا. لیکن یہ کہاں سے ابتدا ہوئی؟ جڑوں سے. مٹی جو ہے وہ پودے تک پہنچی، پودے کے ذریعے سے سیب بنا. کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. پتہ چلا ایک سیب کو دیکھ کر آپ نے اس کو سوچنا شروع کیا اور اس کے بعد جھوم کے کہا کہ سبحان اللہ. پتہ چلا یہ ساری رات کی عبادت سے افضل ہوگی. پوری رات کی عبادت کہ جس میں انسان بوجھ محسوس کر رہا ہو اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ کلیئر بھی نہ ہو، شک بھی ہو، تھوڑی شکایت بھی ہو کہ میں ہی رہ گیا تھا، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا. اس سے کہیں بہتر کیا ہے کہ ایک پھل کو دیکھ کر، ایک جانور کو دیکھ کے، ایک مخلوق کو دیکھ کے کہا سبحان اللہ الحمدللہ. پاک و پاکیزہ ہے وہ کہ جس نے اس کو خلق کیا. یہی کیفیت ہے معصومین علیہم السلام سے توسل کے لیے کہ چلو کرو. اب ایک اور معجزہ کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وہ بیان کر کے مصائب کی جانب آتے ہیں کہ جس کا تعلق بھی امام حسین علیہ السلام سے ہے. کیونکہ ایک تو ہم وہ والی گفتگو بھی کریں گے جو تاریخ کی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کی، لیکن شب جمعہ ہے اور ساتھ میں ایک ہوتی ہے عقیدتی بحث کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ایک ہوتا ہے روحانی تعلق. اس روحانی تعلق کے لیے ہم ان توسلات کو بیان کریں گے. مثلا ایک دفعہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ایک دفعہ گفتگو ہوتی ہے کہ اس کے قریب ہو جاؤ، اس سے تعلق کو برقرار کرو. ایک دفعہ ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام اللہ کے بعد سب سے عظیم ہیں. ایک گفتگو یہ ہوتی ہے کہ اب ان سے قریب ہو جاؤ، ان سے محبت کرو. تو توسل اس لیے اور یہ واقعات اس لیے بیان کریں گے تاکہ ان سے محبت ہو، تاکہ ان سے قربت ہو. اور اگر انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں تو کیا کرے؟
اللہ سے دعا کرے. دعا کرنا خود عبادت ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب ضرورت ہو اللہ کے پاس جائیں. تو ہاں، جب ضرورت ہو اللہ کے پاس جائیں. تو ضرورت ہو تو کس کے پاس جائیں؟ کیا ہر دفعہ اللہ سے مانگتے ہی رہیں؟ تو کیا مطلب ہے؟ 50% اللہ سے مانگے، 50% جو ہے شیطان سے مانگے نا. 100% اللہ سے مانگے. کیا جب مشکل ہو میں اہل بیت سے توسل کروں؟ ہاں، بہت اچھا تو یہ ہے کہ ہر وقت اہل بیت کو یاد رکھو. لیکن جب مشکل ہو اہل بیت سے توسل کروں، بالآخر اس سے تو بہتر ہے کہ اہل بیت سے توسل نہ کروں. اس سے تو بہتر ہے کہ اہل بیت کو یاد نہ رکھوں. اس سے تو بہتر ہے کہ جب ہاں مجھے حاجت ہے، پرابلم ہے، اس وقت میں زیارت پڑھ رہا ہوں. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی یہ فلانا آدمی 360 دن گناہ کرتا ہے، کیا فائدہ کہ 4 دن جو ہے گناہ نہیں کرتا؟ مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے 365 دن گناہ کرے، یعنی یہ 5 دن اور گناہ کرے گا تو آپ مطمئن ہو جائیں گے. بابا 1 دن نہیں کر رہا، اسی کو غنیمت جانو اور اس کو 1 کو 2، 2 کو 3، 3 کو 4، 4 کو 5، 5 کو 365 کر دو. لیکن کسی کو مایوس نہ کرو. ایک نوجوان تھا تہران میں، یہ واقعہ خود مجھے اچھا لگتا ہے، اور جنہوں نے بیان کیا وہ بہت ہی مشہور و معروف عالم دین بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، استاد دانش مند. اور واقعاً ان کا کمال یہ ہے لوگوں کو مایوس نہیں کرتے. اور ایک بڑی تعداد میں ایران میں نوجوان، ایسے نوجوان کے جو لاؤبالی قسم کے تھے، وہ ان کے عاشق ہیں. اور کام یہی ہونا چاہیے. ایک واقعہ ہم نے آیت اللہ مہندی قوام کا بیان کیا تھا کہ آپ کو یاد ہو، پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ گناہگار خواتین کو جا کر جو نصیحت کرتے تھے. ان کو ایک دفعہ کسی باغ میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر کچھ بالکل غنڈے قسم کے لوگ ان کو تنگ کرنے لگے، جبکہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کچھ نہیں کرو. بڑے پیار سے انہوں نے ان سے بات چیت شروع کی اور بالآخر وہ تھوڑے سے کنٹرول ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہم واقعاً برے ہیں. انہوں نے کہا نا جیسے تم ہو ویسا میں ہوں. کہا فرق یہ ہے کہ تم لوگ سیدھے لوگ ہو، تمہارے گناہ جو ہم لوگ کھل کے کرتے ہو. میں دیکھو تیز ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، میں نے اپنے گناہ چھپائے ہوئے ہیں. ہم اور تم ایک جیسے. اب کیا واقعاً ایک جیسے تھے؟ لیکن ایک محبت کا طریقہ تھا کہ نا تم بھی برے گناہ گار ہو، میں بھی گناہ گار ہوں. واقعاً یہی ہے، ہم بھی گناہ گار ہیں، دوسرے بھی گناہ گار ہیں. ہمارے پتہ نہیں کون سے گناہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. دوسرے بیچارے کے گناہ جو ہیں کھل کے آ گئے. ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہ چھپائے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو وہ فرماتے ہیں کہ نوجوان آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ لکھ دو. وہ عام طور پہ کہتے ہیں لکھ دیں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں چاہتا ہوں بات کروں. تو انہوں نے کہا صحیح یہ بعد میں کر لیں گے، فی الحال لکھ کے دے دو. اب جب اس نے لکھ کے دیا، وہ گھر پہ جا کے کہنے لگے میں نے لیٹرز کھولے تو کہنے لگے عجیب یہ تو وہی لڑکا ہے جس سے میں خود ملنا چاہ رہا تھا بڑے عرصے سے. یہ تو خود آ گیا میرے پاس. اگلے دن گئے اور کہا کہ میں تم سے ملنا چاہ رہا تھا اور بڑی خوشی ہوئی کہ تم آ گئے. اب مجھے تفصیل سے سناؤ کیا ہے واقعہ. تو اس نے کہا کہ میں بہت ہی گناہ گار تھا اور ان گناہوں کا میں کیا بتاؤں. میں نے ماں کو بھی مارا، باپ کو بھی مارا ہے. اور پھر میں اس قسم کا تھا کہ نہ تو کوئی دن کا حساب کرتا تھا نہ جگہ کا. یعنی میرے پاس نہ شب عاشور کا احترام تھا نہ شب قدر کا احترام تھا. تو کہتا ہے کہ ایک شب عاشور کو، کیونکہ انہوں نے ان کے پاس کوئی جگہ بھی تھی، کوئی فارم ہاؤس وغیرہ ٹائپ کی چیز، تو کہتا ہے کہ اپنے دوستوں کو میں نے کہا کہ آج، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں آئیں گے. تو کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی نکلا. اور ایران میں ایک روش ہے کہ کوئی اگر گاڑی جا رہی ہے اس کو آپ روکے تو وہ اگر رک گئے تو وہ کرایہ لے لیتے ہیں اور ممکن ہے فری میں بھی چھوڑ دیں. تو یہ عام سا رواج ہے کہ آپ کسی کو بھی روک سکتے ہیں اور کرایہ اس کو دے کے آپ کہیں پر اتر جائیں. تو ایک لڑکی جو کہیں جا رہی تھی کسی امام بارگاہ، تو اس نے روکا اور علاقہ جو ہے سنسان تھا اور اس نے لے جانا چاہا اسی جگہ پر اور وہاں پر لے بھی گیا. اور لڑکی جو ہے باقاعدہ کانپنے لگی اور رونے لگی اور اس نے کہا کہ میں حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں اور تمہیں واسطہ دیتی ہوں اپنی ماں حضرت فاطمہ کا کہ میری جانب آگے نہ بڑھانا. اور آج جو شب عاشور ہے، تو اس نے کہا شب عاشور ہے تو کیا 2 اربوں کی لڑائی تھی، ہمارا سے کیا تعلق. 2 اربوں کی لڑائی تھی. تو اس نے کہا کہ اگر تم ایسی نیت کرو گے تو ایسا ہے جیسے امام زمان کو تازیانہ مارو گے، کوڑے مارو گے.
تم میں غیرت نہیں ہے؟ پھر اس لڑکی نے اس کو ایک تیش دلایا کہ غنڈوں میں بھی ایک غیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیلنج کر دے تو وہ اپنی اس کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں. کیا تم میں وہ والی غیرت بھی نہیں ہے؟ اور میں وعدہ کرتی ہوں تم سے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور دیکھنا میری ماں حضرت فاطمہ تمہارے ساتھ کیا کرتی ہیں، تمہیں اجر دیں گی اس کا. وہی جو تم میں غنڈوں والی غیرت ہے اسی کے نام پر چھوڑ دو اور حضرت فاطمہ پر اعتماد کرو. اب اس کو جو ہے وہ جلال سا آیا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد گھر گیا اور کہتا ہے کہ عجیب سی میری کیفیت ہوئی اور میں نے ٹی وی لگا دیا کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. ماں باپ بہن بھائی سب گئے ہوئے تھے. کہاں پر؟ شب عاشور تھی. ٹی وی لگا دیا. ٹی وی لگایا تو ٹی وی پر امام حسین کا روزہ نظر آ رہا تھا. کبھی جو ہے بین الحرمین نظر آتا تھا اور کبھی حضرت عباس کا روزہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹی وی ڈیوائیڈ ہو گیا. اس میں کچھ نظر آ رہا ہے، اس میں کچھ نظر آ رہا ہے. پھر ایک دفعہ امام حسین کی زری نظر آنے لگی اور عصر عاشور کا منظر نظر آنے لگا کہ لوگ جو ہیں تازیانے مار رہے ہیں امام حسین کے اہل حرم کو جو عصر عاشور ہوا تھا. تو ایک دم سے کہتا ہے کہ میں اسی طرح سے تازیانے مارتا ہوں امام زمان کو. اور ایک دم سے اس کی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا. اور اتنے میں ماں باپ آ گئے اور جب اس کو روتا ہوا دیکھا تو ماں باپ نے گلے لگا لیا بالآخر اور کہا کہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے پاس سے آج خوشبو آ رہی ہے حضرت فاطمہ کی اور امام حسین کی. یہ رونے لگا اور ماں باپ کے قدموں پہ گرا اور معافی مانگی. اور جب صبح ہوئی تو اس نے بڑے عرصے بعد کالا لباس پہنا اور امام بارگاہ گیا اور ان کے علاقے کی امام بارگاہ کا جو پریزیڈنٹ تھا یا جو انجمن کا صدر تھا اس نے گلے لگایا اور استقبال کیا. اور پھر کچھ دن کے بعد اس سے کہا کہ کربلا چلو گے؟ تو ایک دم سے یہ چونکا. کہا کہ نہ میں تو پیسے نہیں ہیں اتنے. کہا کہ نہ میں لے کے چل رہا ہوں تمہیں. اور یہاں پہ استاد آغا دانشمند فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے کہ اگر آپ کبھی کسی کو کربلا بھیج رہے ہوں تو ہمیشہ بہت زیادہ متقی آدمی کو نہ بھیجیں. کبھی کبھی ایسے لاؤبالی قسم کے نوجوانوں کو بھی بھیج دیں. بالکل جو آپ کو لگ رہا ہو گناہگار قسم کا ہے بھیج دیں. کیا سوچ کے بھیج دیں کہ جاؤ مولا کے پاس جاؤ شاید یہ بدل جائے. جو بدلا ہوا ہے وہ بھی اچھا ہے، جو بدل جائے شاید اس کو بھیجیں. یہ وہاں گیا اور جناب سیدہ سے کہنے لگا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں میرے ساتھ، یعنی محبت میں، یعنی میں نے ایک کام کیا اب آپ مجھے کربلا بھی لے جائیں گی. وہاں جا کے اس کی حالت اور غیر ہوئی. امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس بہت رویا. پھر واپس آیا تو یہی جو اس کے علاقے کی امام بارگاہ یا انجمن کے صدر تھے کہ اللہ ایسے لوگوں کو واقعا اور طول عمر عطا فرمائے صحت عافیت کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ عمرے پہ چلو گے تو وہاں حضرت فاطمہ کی بھی بقی میں زیارت ہو جائے گی، ائمہ کی زیارت ہوگی اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ کی زیارت ہوگی. اس نے کہا کیسے؟ یہ تو بہت مشکل ہے. اس نے کہا کہ جب میں قافلہ لے جاتا ہوں تو اس میں کام کے لیے کچھ لوگوں کو لے جاتا ہوں فری، لیکن ان کا وہاں پہ ذمہ داری ہوتی ہے کام کریں، کھانا پکانا، سامان اٹھانا. تو جس آدمی سے بات ہوئی تھی چند لوگوں سے، ان میں سے ایک نہیں آ رہا ہے. تو کہ تم چلنا تو آؤ، تم چلو، فری میں چلنا، تمہاری زیارت ہو جائے گی، مجھے تو کسی کو لے کے ہی جانا ہے. تو وہاں جا کے بھی اس نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے بہت توسل کیا کہ بی بی یہ اتنا سا کام میں نے کیا اور آپ جو ہے میرے اوپر اتنی مہربان ہیں. لیکن معاملہ یہاں پہ نہیں رکا. اب جب یہ کافی بدل گیا تو ماں نے کہا کہ اب تم شادی کر لو. تو اس نے کہا مجھے کون دیکھا لڑکی، میں پورے علاقے میں بدنام ہوں، لوگ جانتے ہیں مجھے. کہا کہ دیکھتی ہوں پھر بھی. تو ایک جگہ رشتہ بھیجا اور بات ہوئی اور لڑکی کا باپ اس کو جانتا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارا ماضی جانتا ہوں، لیکن اب کیونکہ تم کچھ عرصے سے امام بارگاہ آنے لگے ہو اور امام حسین سے تمہارا تعلق ہو گیا ہے، تو میں ماضی کو تمہارے بالکل نظر میں نہیں رکھوں گا. صرف ایک وعدہ لوں گا کہ اب امام حسین کو چھوڑنا نہیں، صرف یہ تمہیں وعدہ دینا ہوگا، قسم کھانی ہوگی.
تو میری جانب سے تو مسئلہ حل ہے، لیکن ہاں فائنل ڈیسیشن میری بیٹی کا ہوگا. وہ اگر تیار ہے تو صحیح ہے، میں تو تیار ہوں. تو میری جانب سے مسئلہ حل ہے، میری بیوی کی جانب سے حل ہے. باقی جو ہے وہ بیٹی کا ڈیسیشن ہوگا، اس کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بس میرا یہ تم سے وعدہ ہو، تمہارا مجھ سے وعدہ ہوگا کہ اب امام حسین کے در کو نہیں چھوڑنا. اب ایک وقت آیا کہ یہ لوگ رشتہ لے کے آئے اور قرار یہ تھا کہ اب دلہن جو ہے اس کو دیکھے گی، لڑکی جو ہے اس کو دیکھے گی. تو وہاں پر بھی دستور ہے کہ وہ لڑکی آتی ہے تو وہ چائے کی سینی لائی اور جیسے ہی اس کو دیکھا وہ اس سے گری چائے کی سینی، اور وہ روتی ہوئی بھاگی اور جا کے کمرے میں گر گئی اور چیخ رہی تھی یا زہرا یا زہرا یا زہرا. یاد رکھیں گے ایران میں جس طرح ہم یا فاطمہ زادہ کہتے ہیں وہاں یا زہرا زادہ کہتے ہیں. حتیٰ جب جنگ ہو رہی تھی اور ایام فاطمی آئے تھے تو امام خمینی نے ہمیں یاد ایک زمانے میں وہاں پر تھے، انہوں نے فرمایا اب جتنے حملے ہوں گے یا زہرا کہہ کے ہوں گے. اتنے میں ان کی خواتین بھی بھاگی کہ یہ کیا ہوا، اور وہاں پر سب خواتین رو رہی تھیں یا زہرا یا زہرا یا زہرا کہہ کے. تو ماں دوڑتی بھی آئی اپنے بیٹے کے پاس کہ جانتے ہو کیوں رو رہی ہے، کیا ہوا ہے، اور ہم سب کیوں چیخ رہے تھے یا زہرا کہہ کے، وہ لڑکی جو ہے وہ جا کے کیوں گر گئی، یہ اس کے ہاتھ سے سینی کیوں گری. وہ کہہ رہی ہے کہ آج ہی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس لڑکے کی تصویر مجھے دکھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں دیکھو اس کو منع نہ کرنا، یہ نیا نیا میرے حسین کا دوست ہوا ہے، یہ نیا نیا میرے حسین کا دوست ہوا ہے. اب آپ تصور کریں کہ جناب سیدہ کی نگاہوں میں امام حسین کا ذکر کرنے والے کا کتنا احترام ہے. بس خدا ہمیں توفیق دے جب عزاداری کریں تو بعض دفعہ اس عزاداری کے بارے میں اگر خلوص نہ بھی ہو تو کہیں کہ بی ہماری نیت کا نہیں معلوم، لیکن یہ اب آپ کے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی نگاہ میں بس یہ قبول ہو جائے. اجرکم اللہ. تصور کریں کہ وہ ماں کہ جو دیوار اور دروازے کے درمیان تھی، اجرکم اللہ. اور امام حسن و امام حسین دیکھ رہے تھے. روایات میں نقل ہوا کہ مغیرہ نے بھی جناب سیدہ کو مارا تھا، اور جب امام حسن و امام حسین مغیرہ کو دیکھتے تھے تو وہ منظر یاد آتا تھا کہ جب جناب سیدہ کے تازیانہ پڑا، جب جناب سیدہ کے تماچا پڑا، جب جناب سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان تھی. اجرکم اللہ. ہاں مومنو، آج شب جمعہ جناب سیدہ کی مجلس میں کیا پڑھا جائے، جناب سیدہ کے مصائب ہوں یا ان کے بیٹے کے مصائب ہوں، اور تو لہٰذا ہم جناب سیدہ کے کچھ مصائب پڑھ چکے، اب مصائب پڑھیں گے امام حسین کے اس نیت سے کہ یا بی بی جو ہمارے گناہ ہیں ان کو آپ درگزر فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں، اور ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے حسین مظلوم کا. ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ بھی لے کے نہیں آ سکتے، صرف ایک جملہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ کو واسطہ ہے حسین کا. ہم آپ کو کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یا حسین. ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یا علی اکبر، یا علی اصغر، یا زینب، یا ام کلثوم، یا لخارات اللہ. اور یہ ہم آپ کو ہدیہ اور تحفے کے طور پہ بھیج رہے ہیں، یہ ہمارا ہدیہ اور تحفہ قبول فرمائیں، اور اس کے صدقے میں ہمارے جتنے بزرگان دنیا سے چلے گئے ان پہ نظر کرم فرمائیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں ان کی، اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں. اور ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے حسین کا کہ ہماری نسلوں میں امام حسین کا ذکر باقی رہے. ایک ایسی نظر فرمائیں کہ جس کے بعد تا قیام امام زمان علیہ السلام ہماری نسلوں میں امام حسین کا عشق باقی رہے. سارے مومنین اسی طرح توسل کریں جناب سیدہ سے دل ہی دل میں، یا جناب سیدہ ہم آپ کے وہ مصائب بیان کریں کہ جن کو دیکھ کر مولا امیر المؤمنین گر پڑے تھے، یا وہ مصائب بیان کریں کہ جب آپ کو غسل دے رہے تھے تو فاتح خیبر و بدر و حنین کے گریے کی آواز بلند ہو گئی تھی، یا وہ مصائب بیان کریں کہ جب زینب اور ام کلثوم و حسن و حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ
پر ضربت لگی، یا وہ مصائب بیان کریں کہ جب آپ سب مل کے دیکھ رہے تھے کہ علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا۔ لیکن آج امام حسین کی زیارت کے لیے جو بہترین رات ہے وہ شب جمعہ ہے، تو ہم مصائب بیان کرتے ہیں فقط آپ سے قربت کے لیے، آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیے کے طور پر پیش کرنے کے لیے اس حسین کے مصائب بیان کرتے ہیں کہ جو تشنا لب تھا اور اس کے گلے کو کند خنجر سے کاٹا گیا، وہ حسین کہ جو رات کو اٹھتا تھا اور پانی مانگتا تھا، اور راتوں کو اٹھ کر آپ حسین کو پانی پلاتی تھی، کیونکہ روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ امام حسین کو بچپن سے بہت زیادہ پیاس لگتی تھی۔ جو عصر عاشور امام حسین کا یہ امتحان ہوا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ہے اور اس کے گلے پہ خنجر چلا، تو یہ حسین کا امتحان اور لوگوں سے زیادہ سخت تھا، کیونکہ امام حسین ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو بہت پیاس لگتی تھی، اور اس حسین کو اس پیاس کے عالم میں ذبح کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین کی پیاس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ تمام شہداء کربلا، سیران کربلا کی پیاس ایک تھی، لیکن امام حسین کی پیاس بالکل الگ تھی۔ اجرکم اللہ، ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کربلا کے رن میں کہ امام حسین تنہا رہ گئے، لیکن تصور کریں کہ ایک جانب جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ میرا بھائی تنہا رہ گیا، تو کوئی اور بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ وہ منظر دیکھنے والا کوئی اور کون ہے؟ وہ حسین کی اور حسن کی اور زینب اور ام کلثوم کی ماں ہے۔ توجہ دیں کہ جناب سیدہ دشت کربلا میں کھڑی ہیں اور جنازوں کو دیکھ رہی ہیں۔ کبھی اصحاب کے جنازوں کو دیکھا، کبھی انصار کے جنازوں کو دیکھا، کبھی علی اکبر کے جنازے کو دیکھا، کبھی علی اصغر کے جنازے کو دیکھا، کبھی قاسم کے جنازے کو دیکھا، کبھی اون کے جنازے کو دیکھا، کبھی محمد کے جنازے کو دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ اب ایک وقت آیا کہ حسین رخصت آخر کے لیے آئے، تو جناب زینب نے بھی دیکھا، جناب سیدہ نے بھی دیکھا۔ کس کا جنازہ؟ عبداللہ ابن حسن کا جنازہ دیکھا۔ جناب علی اصغر کے جنازے کے بعد آپ تصور کریں کہ فاطمہ پہ کیا گزر رہی ہوگی، جن مصائب کو ہم بیان کر کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر بھیج رہے ہیں، ان کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ بھیج رہے ہیں تاکہ وہ ہم پہ نظر کرم فرمائے۔ یہ مصائب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور کتنے مصائب ایسے تھے کہ جو جناب سیدہ نے دیکھے، نہ وہ کتابوں میں نقل ہوئے، نہ ہم نے کبھی سوچا، نہ ہم نے کبھی سنا، اور نہ کبھی ہم نے پڑھا۔ جناب سیدہ آپ کو واسطہ ان مصائب کا کہ جن مصائب کو ہم نہیں جانتے، لیکن آپ نے ان مصائب کو دیکھا۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے امام حسین کو رخصت کیا، اور جب رخصت کیا تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، رخصت تو کر دیا، یبن زہرا نہلا نہلا، اے فرزند زہرا ذرا آہستہ آہستہ۔ تصور کریں کہ جب جناب سیدہ کا ذکر ہوا تو امام حسین نے بھی گریہ کیا، جناب زینب نے بھی گریہ کیا، جناب ام کلثوم نے بھی گریہ کیا، لیکن جس ماں کا ذکر ہو رہا ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ زینب اور ام کلثوم کس عالم میں ہے، یہ حسین کس عالم میں ہے۔ ایک وقت آیا کہ ماں کی وصیت پہ عمل کیا۔ دل یہ کہتا ہے کہ ایک جانب جناب زینب نے ماں کی وصیت پہ عمل کر کے حسین کو سینے سے لگایا، اپنے ہونٹوں کو حسین کے بلوغ مبارک پر رکھ دیا، تو دوسری جانب ماں نے بھی بیٹے کو سینے سے لگایا ہوگا۔ ماں نے کبھی زینب کو سینے سے لگایا ہوگا، کبھی ام کلثوم کو سینے سے لگایا ہوگا، کبھی دشت کربلا میں علی اکبر کے جنازے پہ پہنچی، کبھی علی اصغر کے جنازے پہ پہنچی، کبھی اون کے جنازے پہ، کبھی محمد کے جنازے پہ، تو کبھی عباس کے کٹے شانوں کو کلیجے سے لگایا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین رن کی جانب گئے، اب جناب زینب دیدار نہ کر سکی، لیکن جب جناب زینب دیدار نہ کر سکی تو فاطمہ دیدار کر رہی تھی۔ جناب زینب نے شاید وہ منظر نہیں دیکھا کہ حسین اسپِ باوفا سے زمین کربلا پہ گرے، لیکن فاطمہ نے وہ منظر دیکھا، آگے بڑھ کے حسین کو آغوش میں لیا ہوگا۔ اب ایک وقت آیا کہ جب خاک پھٹی، دھول اٹھی، تو جناب زینب نے عجب منظر دیکھا کہ حسین کے سینے پہ شمر سوار ہے، ایک ہاتھ میں خنجر ہے، دوسرے میں ریش مبارک ہے، یہ خنجر چلنے لگا تو زینب نے ندا دی، اے
میرا بھی خنجر نہ چلا، میرا بھی خنجر نہ چلا۔ دل یہ کہتا ہے کہ یہی ندا جناب سیدہ نے دی ہوگی، میرا بھی خنجر نہ چلا۔ لیکن ملائکہ کی ندا بلند ہوئی، 12 ضربتوں تے سر تن سے جدا ہوا۔ الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔